ہم بات کر رہے ہیں کتابوں کی اور شاعروں کی اور لکھنے والوں کی. تو ایک تو جو مجموعہ آیا ہے پہلے ان کی کتابیں چھپتی رہی ہیں ذیشان ساحل کا، تو یہ بہت ایک اہم نام ہے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے جسے مجھے خود ذاتی طور پہ بہت پسند ہے. نثری نظم کو جس نے ایک طرح سے اعتبار دیا ہے، یہ ہے نا، ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ آزاد نظم کو بہت بڑے شاعر ملے، وہ فوراً ہی جس کو کہتے ہیں کہ مقبول ہو گئی ایک حیت کے اعتبار سے. راشد اور میرا جی کا نام لیا جاتا ہے. اسی طرح میرا خیال ہے کہ نثری نظم کو، وہ تو آزاد نظم کی بات ہوئی، اس کو اعتبار جن لوگوں نے دیا ان میں ذیشان ساحل میرا خیال ہے اولین لوگوں میں موجود. تو ان کی نظموں کو جمع کیا گیا اور ابھی ہم ان کی بات کر رہے ہیں، تو میں آپ کو سناتی ہوں ایک نظم ہے جس کا میں نے ترجمہ کیا تھا. یہ ہے ایک ان کی نظم ہے، میں ایک گھر کو خالی رکھنا چاہتا ہوں، اور ایک ہے آنسو کی وجہ. یہ دونوں ہی بہت پسند ہیں. بہرحال میں پہلی والی پڑھتی ہوں. میں ایک گھر کو خالی رکھنا چاہتا ہوں. ایک گھر اتنا بڑا ہے کہ مجھے اپنے خوابوں میں بھی اس کی وسعت کا اندازہ نہیں ہو پاتا. اس میں اتنے دروازے ہیں کہ میں انہیں ایک ایک کر کے نہیں کھول سکتا، اور اتنی کھڑکیاں کہ میں انہیں بار بار بند نہیں کر سکتا، اور اتنی سیڑھیاں کہ میں انہیں ایک سانس میں نہیں چڑھ سکتا. اس گھر کی دیواریں اتنی اونچی ہیں کہ میں ان کی قید سے باہر نہیں نکل سکتا، اور کمرے اتنے تاریک کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا. اگر اس گھر کا فرش سرخ پتھروں سے بنا ہوتا تو میں تم سے اپنے دل پہ پیر رکھ کے یہاں سے گزرنے کے لیے کہتا. اگر اس میں کوئی فوارہ ہوتا تو میں جمع ہونے والے پانی میں ہر روز تم سے ملنے کے لیے سکے ڈالا کرتا. اگر تم نہ ہو تو میں اپنے دل کی طرح اسے ہمیشہ خالی رکھنا چاہتا ہوں. میں تو کہتا ہوں دوسری بھی پڑھ دیں. ٹھیک ہے. دوسری نظم ہے آنسو کی وجہ. یہ ان دونوں کو میری یہ کتاب ہے نا پاکستانی اردو ورس، اس میں نے شامل کیا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ آنسو کی وجہ. اس نظم کی بہت مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا جو سارا متن ہے وہ اس کے عنوان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی عنوان اس کے بارے میں نہیں ہے، وہ عنوان کی پہلی سطر بھی ہے، عنوان ہے، اور اس کو پڑھ کر آپ جو ہے نظم اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. آنسو کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم درخت بننا چاہتے ہیں، وہ مجھے دلچسپ لگا یہ طریقہ، جب ہم درخت بننا چاہتے ہیں اور بن جاتے ہیں لیکن ہم کسی کو سایہ نہیں دے پاتے، یعنی آنسو کی وجہ ہے یہ. جب ہم درخت بننا چاہتے ہیں اور بن جاتے ہیں لیکن ہم کسی کو سایہ نہیں دے پاتے. کوئی پرندہ ہماری شاخوں پر گیت نہیں گاتا، کوئی گلہری ہمارے تنے میں اپنا گھر نہیں بناتی، ہماری کونپلوں پر بھی اوس نہیں چمکتی، اور ہزاروں سال تک ہمیں دیمک نہیں لگتی. جب ہم راستہ بن جانا چاہتے ہیں اور بن جاتے ہیں ایک پل، اور ساری زندگی ایک ہی جگہ گزار دیتے ہیں، اور سب ہمیں پار کر کے زندگی بھر کے لیے بچھڑتے رہتے ہیں. کسی خانہ جنگی میں ہمیں آگ نہیں لگتی، اور ہمارے ٹکڑے دور دور تک ایک ساتھ نہیں بہتے. جب ہم سمندر بننا چاہتے ہیں اور محض ایک آنسو بن کے کسی رومال میں جگہ بنا لیتے ہیں، اور کوئی اسے سینے سے نہیں لگاتا، اپنی کلائی پر نہیں باندھتا، کوئی اسے جلا کے راکھ کسی زخم میں نہیں بھرتا. اور جب ہم ایک کہانی بننا چاہتے ہیں اور صرف ایک نقطہ بن کے سرد ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اور پھر ہمیشہ خلاؤں میں بھٹکتے رہتے ہیں، یا فضا میں گونجتے رہتے ہیں، یا شاید یہ لفظ دل کی گہرائی سے کبھی باہر نہیں نکل پاتا اور ہمیشہ کے لیے ہماری طرح فراموش کر دیا جاتا ہے. مطلب نثری نظم پہ تو بہت گفتگو ہوتی ہے، اور بعض لوگ اب بھی جو ہے اس
اس طرح کی نظم اگر لکھی جائے, اگر کسی کو کوئی لکھنا چاہتا ہے اس طرح سے, میں ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ شاعری ہونی چاہیے جو بھی لکھا جائے اس میں, چاہے وہ غزل ہو, چاہے آزاد نظم ہو, چاہے کوئی بھی فارم ہو, اس میں جو دل کو لگے گی شاعری ہے, جس میں واقعی مطلب ایک سنسیئر قسم کا ایکسپریشن ہے, تو وہ مانی جائے گی. اس لیے اب ضروری نہیں کہ اپنی حیثیت کی وجہ سے چیزیں اچھی بری ہیں. آزاد نظم ہے, اگر وہ اچھی نہیں کوئی لکھے گا تو اس کو کوئی جگہ نہیں ملے گی. اسی طرح غزل ہے, غزلیں ایسی ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں اچھی نثری نظم جو ہے, عمدہ نثری نظم. بس یہ اتنی سی بات ہے.